الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم سامعین، خانقاہ بیت السالکین کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین، 15 شعبان اور 14 شعبان کے درمیان کی رات بہت برکتوں اور رحمتوں والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ روزی تقسیم کرتے ہیں اور زندگی کی میعاد مقرر ہوتی ہے کہ کس نے پیدا ہونا ہے اور کس نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ حج پر جانے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس رات کو گناہگار بخش دیتے ہیں۔ محترم سامعین، یہ رات شب قدر کے علاوہ سب راتوں سے افضل رات ہے۔ محترم سامعین، اس رات میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنی چاہیے، عبادات کرنی چاہیے، نفل اور قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ہاں، اس رات ایک بات یاد رکھیں، اس رات میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ روزہ رکھنا چاہیے، رات کو مخصوص جیسے کوئی خاص طور پہ کوئی مخصوص عبادت کو لے لینا اس رات کے لیے، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ قرآن پاک پڑھیں، درود پاک پڑھیں، نفل پڑھیں، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے دعا مانگیں۔ اس رات نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے؟ اس رات کو 3 حصوں میں وہ تقسیم کر لیتے تھے۔ 1/3 حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یعنی کہ حضرت امام حسین اپنے نانا جان پر درود و سلام پڑھتے تھے، درود و سلام بھیجتے رہتے تھے، اور 1/3 حصہ وہ توبہ استغفار میں وقف کر لیتے تھے، اور 1/3 حصہ رکوع اور سجود یعنی کہ نفل نمازوں میں وہ لگاتے تھے۔ اس طریقے سے جو رات ہے اس کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرح 3 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ 1/3 حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اور 1/3 حصہ میں توبہ استغفار کریں جتنی زیادہ ہو سکے، اور 1/3 حصہ میں نفل نماز پڑھیں جتنی زیادہ ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے: اے عائشہ رضی اللہ عنہ، تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتلا دیجئے اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال یعنی کہ جو پیدا ہوگا اور اس سال جو مرے گا، پیدا ہونا اور مرنا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے اس کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ جتنا رزق مخلوق کو کس کو کتنا کتنا رزق پہنچانا ہے۔ اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو ہم سے بخشش مانگے، کوئی ایسا بندہ ہے جو ہم سے بخشش مانگے اور میں اس کو بخش دوں، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے میں اس کو معاف کر دوں۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اس رات میں اپنی مصیبت سے پناہ مانگے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی مصیبت زدہ انسان دعا مانگے میں اس کی مصیبت کو دور کروں۔ اسی طرح صبح ہونے تک بس بندوں کو چاہیے اس رات اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، استغفار کریں، اور یہ ایک قسم کا جو ہے ہمارا ایک بجٹ ہوتا ہے، ہمارا لکھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اگلا سال ہم نے کیسے گزارنا ہے اور کیا کچھ کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کتنے ہمارے سانس ہیں، کیا لمحات ہیں۔ ایک ایک لمحہ جو ہے، جو یہ رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتلا دیتے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ تو ہم اس رات میں اللہ تعالیٰ سے اپنے جو ہمارے جو اعمال نامہ جو ہے اپنا، اس کو ہم توبہ استغفار کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، مغفرت کے ذریعے بہتر سے بہتر لکھوا سکتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس بہت ہی پیارا گولڈن چانس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس رات کو، اور یہ رات میری طرف سے آپ سب بھائیوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔